اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تسخیر جنات، نیک جنات کی تسخیر کس طرح کی جاتی ہے اور ان سے اپنے جائز مقاصد میں آپ مدد کیسے طلب کر سکتے ہیں، وہ حقیقت جو کہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی لیکن ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینا کہ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے لیے مسخر کرنا یا کسی کو اپنے طرف مائل کرنا، اس کو کہتے ہیں تسخیر۔ تسخیر کا قطعی طور کے اوپر یہ مقصد، یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اپنا غلام بنا لینا، اور کوئی بھی غلام بننا پسند نہیں کرتا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے، اگر اس کو آپ غلام بنانا چاہیں گے تو آپ کی نسلوں کو یہ تباہ و برباد کر دے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسی بہت سی ایگزامپلیں آئے دن آج بھی ہم تک پہنچتی رہتی ہے، اور لوگ آتے رہتے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کی تھی اور ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تو کیا جنات سے دوستی نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا اس وقت میں جنات سے دوستی کرنا بہت مشکل ہے؟ نہیں، اپنے اعمالوں کے ذریعے، اپنے سکس سینس کے ذریعے آج بھی ہم اس مخلوق کو مسخر، اس سے دوستی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے دور میں گمراہی کا دور ہے، ہر کوئی اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں غلط گائیڈ کر کے لوگوں کو اپنی طرف کر کے ان سے پیسے لے رہا ہے، اور پیسے لے کر بلاک کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسفر کے چکروں میں بہت سے معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ دراصل نیک جنات، بزرگ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھیں، اور جو بھی ہمارا وظیفہ ہے اس کی اجازت واٹس ایپ پہ لے۔ یہ ساری جو چیزیں یہ اجازتوں کے اندر ایڈ ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ بزرگ جنات سے ہمیں ملوا سکتی ہے، بزرگ جنات سے ہمیں دوستی کروا سکتی ہے، اور کس طرح ہم اپنے مشکلات سے نکل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہوگی، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا حقیقت جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہے۔ عرصہ دراز سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اتنی عمر نہیں ہے لیکن تجربہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ 1 کلاس سے لے کے آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو تجربہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، مجھے تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ مخلوق بہت خوبصورت بھی ہے، ان کی دوستی بہت خوبصورت بھی ہے، اور ان کی دوستی بہت خطرناک دشمنی بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دوستی خوبصورت بھی ہے، دوستی دشمنی بھی ہے۔ بہت جگہ کے اوپر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ مخلوق جس کی دوست ہوئی ہے اس کو آسمانوں پہ پہنچا دیا، یہ حقیقت ہے، یہ میں کوئی وہ نہیں، جہاں پہ انہوں نے دوستیاں کی ہے ان لوگوں کو آسمانوں پہ پہنچا دیا، جن کے اوپر انہوں نے جن سے دشمنیاں کی ہے تو ان کو انہوں نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ان کو مسخر، ان کو تسخیر کرنے کا کبھی مت سوچے، ان سے دوستی کرنے کا سوچے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا سوچا کرے، ان سے اپنے مقاصد میں باتیں کرنے کا سوچا کرے۔ اس کا طریقہ کار جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مجھے ایک طریقہ ملا تھا اور کافی میرے دوستوں نے اس کو آزمایا ہے، آزما کر اس طریقے کو اپنایا ہے، لیکن بغیر اجازت اور بغیر نسبت کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو، آپ کے شیخ کا سلسلہ حسنی حسینی سلسلہ ہو، آپ کے شیخ کا جو سلسلہ ہے وہ حق پر ہو، تو یہ چیزیں آپ کے لیے جلدی مسخر ہوتی ہیں۔ ان سے دوستی کرنے کا طریقہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، اور ان سے جائز مقاصد میں مدد لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو آپ نے وقت تہجد کے ٹائم
تہجد کی نماز پڑھ لی، کوئی بھی نہ ہو، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ کے دھیمی سی روشنی ہو، ہلکی سی روشنی ہو، پاک صاف ستھرے آپ بیٹھے ہو اور اللہ ٹھیک ہے، آپ نے سانس کے ذریعے اس کو پڑھ کر ایک نیم مراقبے کے بیچ میں آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی بھی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہو، اور آپ اللہ کا ورد شروع کریں۔ میکسیمم آپ نے 1 گھنٹہ ورد یہ کرنا ہے، میکسیمم پہلے دن سے آپ نے 1 گھنٹہ اللہ کا ورد رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نور میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے اندر غائب کرتے جائے، فنا کرتے جائے اپنے آپ کو، اس کی تجلیات میں، اس کے نور کی بارش میں آپ اپنے آپ کو غائب کرتے جائیں، اور نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رکھے۔ یہ نہیں کہ میں موکلات، میں جنات، میں پریوں کے لیے یا کسی بھی غیبی مخلوق کے لیے کاروں، نہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نیت رکھیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آنکھیں بند کریں گے، سانس بند کریں گے اور اس کا ورد کریں گے، دل کے اوپر آپ اللہ کی نظروں کو اپنی جما کے دل کے اوپر دیکھیں گے، ذکر اللہ کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی تاثیر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کی جو مکمل طور کے اوپر اس کی تاثیر ہے، اس کی جو مکمل طور کے اوپر تجلیات ہے، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹے ہوئے تمام پردے ہٹ جائیں گے، اور اس میں پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ رازداری اختیار کر لیں گے۔ جب آپ رازداری اختیار نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ سے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اس وقت انسان سے خود بخود رازداری اختیار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ابھی پیٹ رہے نا ہمارے پاس جنات ہے یہ وہ، تو ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جب یہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کی رازداری ہو جاتی ہے، آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یار کہ آپ کسی کو بتاؤ جب یہ چیزیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو پہلے آپ اللہ کو لاتعداد پڑھتے جاؤ گے، میکسیمم 2 منتھ تک آپ نے اللہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لطائف کی منزلوں کو پہنچو گے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذکر کے ذریعے سے آپ اپنے روحانیت کو روشن کرو گے، اللہ کے ذکر سے آپ اپنے اندر کے جو شیطان کو مارو گے، ٹھیک ہے، نفس پہ قابو پاؤ گے، اور اللہ ہی کی برکتوں سے آپ کی بندشیں، آپ کے جادو جنات ختم ہو گئے، آپ پاک صاف ہو گئے، آپ کے گناہ کی معافی تلافی ہوگی اور آپ اس منزلات کو پہنچتے جاؤ گے۔ اخلاق پھر آتا ہے اس کے بعد، اخلاق آپ کا کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے قابو رکھنا ہے، رزق کے حلال کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ پاؤ گے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعامات کے طور کے اوپر یہ چیزیں دے دیتا ہے، اور پھر اس سے آپ جائز مقاصد میں مدد حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تمام تر آسان سے آسان وظیفہ ہے، لیکن میں نے پھر آپ کو بولا ہے کہ بنا اجازت کوئی کام نہ کیا کرے۔ لفظ اللہ بھی پڑھنا ہے، لفظ الف بھی پڑھنا ہے تو اجازت لے کر طلب کرے پہلے کہ الف کا مقصد کیا ہے، الف جلالی ہے یا جمالی ہے، الف کے پیچھے موکلات کیا ہے۔ گائیڈنس بہترین چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے دوستوں کی بات بتاؤں، میں آپ کو اپنے شاگردوں کی بات بتاؤں نا، تو گائیڈنس کے اوپر وظائف کر کے وہ آج بھی جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کبھی بھی اتنی بڑی محنتوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ دیگے لاؤ، ہانڈیاں لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ صدقات الگ چیزیں دیے، وہ تو حق کے دیتے ہیں، بکری کی صدقات ہو گئے یا وہ، لیکن ایک بڑا پروسیس کرنے کی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی ہے۔ آپ میڈیٹیشن کے ذریعے، آپ توجہ کے ذریعے، آپ مراقبے کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی سمجھ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا سٹیپ بائی سٹیپ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ اس سٹیپ کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ مخلوق آپ سے خود بخود رابطہ کرتی ہے، آپ سے خود بخود اس چیزوں سے آپ کے ملنے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، آپ کے کاموں میں یہ مخلوق آپ سے مدد اور رابطے طلب کرتی ہے، اور پھر یہ آپ سے
جو ہے آپ کی مددیں کرتی ہے اور آپ کو اپنے ہونے کا احساس کرتی ہے. آپ کے ایسے کام جو آپ کو امپاسبل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کاموں کے بیچ میں یہ آپ کو مطلب آپ کی مدد، آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سب کچھ ہے جو کہ ان میں مشکلات آتی ہیں. انسان کی زندگی میں مشکلات بھی ہیں، لیکن اگر اچھا کوئی گائیڈنس یا گائیڈ لائن والا مل جائے، یقین مانے آپ ان چیزوں کو پا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھیں. بہت شکریہ.